السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے، اور احادیث کی روشنی میں یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس مہینے کی اہمیت سے غافل ہیں۔ بہت ساری باتیں پچھلے کئی مہینوں سے کہیں نہ کہیں پر، بلکہ کئی سالوں سے کہیں نہ کہیں دینی محفل میں دینی باتیں کانوں سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات اور زندگی گزارنے کی جو صحیح رہنمائی فرمائی ہے، حق تو یہ تھا کہ ہم ان تعلیمات پر مر مٹ جاتے اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے۔ جن کے پاس تعلیمات بڑی مشکل سے پہنچتی تھی، بلکہ جن کے یہاں ایمان بڑی مشکل سے آیا تھا، ان کی بے چینیاں، ان کی بے قراریاں، ان کا تڑپنا، ان کا مچلنا، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور دین کے حصول میں نبی علیہ الصلاۃ کی اتباع میں اپنی دنیا کو قربان کرنا پڑے تو دنیا کو قربان کرنا، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو اولاد کو قربان کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو گھر بار کو چھوڑنا، ان سچے عاشقوں کے لیے بہت آسان ہو چکا تھا۔ لیکن اب جو ماحول ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے دینی غفلتوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی گئی ہدایات سے لاپرواہی کا، اور بڑی آسانی سے حاصل ہونے والے اس ایمان کی نعمت کا، تو آئے دن دنیا تو ترقی کر رہی ہے لیکن دین اور آخرت خسارے میں پڑتی جا رہی ہے۔ معلومات تو بہت زیادہ ہیں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، لیکن زندگی میں معلومات کے اعتبار سے عمل کتنا ہے، اس بات کا جائزہ لینے کی اب ضرورت ہے۔ ان تمام معلومات کے باوجود ہر سال بلکہ ہر مہینہ دینی محفل سجتی ہے، اللہ کی بندیاں جمع ہوتی ہے اور دین کی بات کی جاتی ہے۔ آج کی ہماری یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے۔ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، باوجود یہ کہ بہت ساری دینی معلومات ہے، بہت سارے دین کے سلسلے میں آج مسلمان باشعور ہو چکا ہے، ترقی اتنی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پچھلے وقتوں میں جب کسی بڑے عالم کی یا کسی بڑے وقت کے علامہ کی گفتگو کو سننا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا ہوتا تو لوگوں کی حسرتیں دھری کی دھری رہ جاتی، اور کتنے ایسے ہیں جو انہی حسرتوں کو لے کر اپنے قبروں میں چلے گئے۔ لیکن آج اللہ نے دنیا کو اتنا سمٹ دیا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کے دنیا کے کونے میں بیٹھ کر وہ اپنے علم سے ان کے علم کے پیاسوں کو مستفید کر رہے ہوں، تو ہم اپنے گھر بیٹھ کر بھی ان کے علم سے استفادہ کرنے کی شکلیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب دنیا کا کوئی کونا شاید ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جس کونے کی دینی خدمات سے گھر بیٹھے ہم واقف نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعمال کے اعتبار سے کوتاہی، غفلت، دینی اعتبار سے لاپرواہی، آخرت سے بے فکری، خبر سے بے فکری، مرنے کے بعد کی زندگی سے بے فکری، اور مرنے کے بعد آخرت کی تیاری کرنے سے انتہائی درجے کی سستی آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ مذاکرے اور یہ تذکرے اسی لیے ہے تاکہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، جو باتیں معلوم ہیں اس کا اعادہ ہو جائے، جو تذکرے ذہنوں میں محفوظ ہے وہ تازے ہو جائیں، اور جو مضامین ہم سنتے آئے ہیں وہ مضامین اثر نو ہمارے ذہنوں کو کھٹکھٹانے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتے؟ یہ تمام کے تمام قرآن اور حدیث کے علم کے مرکز، نبی علیہ السلام کی ہدایات کے مجمع، حضرات صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے، حضرات اولیاء کی زندگیوں کے کتب خانے اسی لیے ہے تاکہ ایک ایمان والا اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے والا بن جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے والا بن جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ایک ایمان والے کو یہ پتہ ہو کہ کس وقت میرا کون سا کام میرے اللہ کو پسند ہے، کس وقت میرا کون سا عمل میرے اللہ کو خوش کرنے والا ہے، کس وقت میرا کون سا کام کرنا میرے اللہ کو راضی کرتا ہے، میرے زندگی کے کون سے عمل سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اور میرے زندگی کے کس کام کو کس طریقے سے کرنے پر نبی علیہ السلام خوش ہوتے۔ پوری زندگی میں یہی امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف دنیا کو رکھا اور ایک طرف ہمارے سامنے دین کو رکھا۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں دو راستے ہم نے انسان کو بتائے، دو ہی راستے ہوں گے، یا تو ایک انسان ایمان والا ہوگا یا کافر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والا بھی ہو اور کافر بھی ہو، یا تو کفر کر کے کافر بنے گا یا تو ایمان لا کر ایمان والا بنے گا۔ ایسے ہی کوئی انسان یا تو دیندار ہوگا یا بے دین ہوگا، نیکوکار ہوگا یا گناہ گار ہوگا۔ اگر نیکی کرے گا تو نیکوکار بنے گا، گناہ کرے گا تو گناہ گار بنے گا۔ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، دو ہی آپشن ہیں، یا تو کوئی بندی نماز پڑھ کر اللہ کو خوش کرنے والی بنے گی، یا نماز چھوڑ کر اللہ کو ناراض کرنے والی بنے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نماز بھی نہ پڑھے اور اللہ اس سے راضی ہو، کوئی قرآن بھی نہ پڑھے اور اللہ اس سے راضی ہو، کوئی نبی کی سنتوں پر نہ چلے اور اللہ اس سے راضی ہو،
کوئی دین پر نہ چلے اور اللہ اس سے راضی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو دیندار بنیں گے یا بے دین بنیں گے، یا اللہ کے فرما بردار بنیں گے یا نافرمان بنیں گے۔ فرما بردار بنیں گے تو اس کا انعام الگ ملے گا، نافرمان ہوں گے تو اس کا انعام الگ ملے گا سزا کی شکل میں۔ تو یہ سب طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو شفیق ہے، مہربان ہیں، اپنے بندوں سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو مواقع دیتے رہتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں کہ میرے بندوں، صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے تہجد کا موقع ہے کہ میرے بندوں آ جاؤ، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلا لو۔ فرشتہ سوال کرتا ہے کوئی سائل جو اپنے رب سے مانگنے والا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹکانے والا ہے؟ جب پوری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے کوئی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر، اپنے ماتھے کو ٹیک کر، اپنے آنسو کے 2 قطروں کو بہا کر اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو؟ اس طریقے کے سوال کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ تہجد کے موقع پر اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا تو صبح ہوتی ہے، اللہ بندے کو آنکھ کھول کر نیند سے جاگنے کا موقع دیتے ہیں، اور اس وقت اللہ اپنے بندے کو پھر موقع دیتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کر لو، میری طرف آ جاؤ، میری طرف رجوع کر لو۔ پھر اسی طریقے سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، دعا کا وقت، عصر کے بعد کی دعائیں کی جاتی ہے، اللہ بندے کے توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اور کبھی موقع اللہ سال میں دیتے ہیں کہ جیسے برات کے عنوان سے کوئی رات دے دیتے ہیں کہ یہ رات ہے، اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر بن کر، سائل بن کر گڑ گڑاؤ، بے چین اور بے قرار بن کر پیش کرو اپنے آپ کو اور اللہ کو راضی کر لو۔ تو اور کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو پورا مہینہ بھی دیتے ہیں رمضان کی شکل میں۔ غرض یہ اللہ کی طرف سے ملنے والے مواقع ہیں۔ جیسے اب ہم کو بھی ایک موقع ملا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند گننے کا حکم دیے، فرمایا شعبان کے مہینے کے چاند کو شمار کرو رمضان کے انتظار کے لیے۔ یہ موقع ہے ہمارے لیے، اور یاد رکھنا چاہیے اللہ کا قانون بھی یہی ہے، دنیا کا قانون بھی یہی ہے۔ موقع انہی کو دیا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک بیٹا ہے، اپنے ماں کو بہت ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بات نہیں سنتا، ماں کی بات نہیں مانتا، ماں کو اذیت دیتا ہے، لیکن ماں کی محبت یہ ہے کہ بچے کو بار بار معاف کرتی ہے، معافی کا موقع دیتی ہے، ایک اور چانس دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ جن بندوں کو موقع دے رہے ہیں یہ علامت ہے محبت کی۔ کتنے ایسے میرے اپنے عزیز ہیں جو اسی مہینے میں انتقال کر گئے، جن کو میں قریب سے جانتا ہوں، جن کے انتقال کرنے کا مجھے خود کوئی تصور نہیں تھا، وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ کتنے میرے اپنے دور کے رشتہ دار ہیں جو ان مہینوں میں چلے گئے، اور کتنی آپ بہنوں کی بہنیں ہوں گی، رشتہ دار ہوں گی، عزیز ہوں گی جو ان دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے، جن کے اس دنیا سے گزرنے کا کوئی چانس نہیں تھا، بلکہ ہم کو اطمینان تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور اسی طرح جیسے ہم کو اطمینان ہے کہ ہم رہیں گے، ہمیں جیسے اطمینان ہے کہ ہم رہیں گے اور زندگی گزاریں گے۔ کوئی 20 سال کا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ ابھی میں 60 سال کا ہو جاؤں جب مروں گا۔ کوئی 40 سال کا ہے، وہ انتظار میں ہے کہ مجھے تو ابھی 20 سال جینا ہے۔ کوئی 50 سال کے ہیں تو وہ انتظار میں ہے کہ مجھے تو ابھی 10-20 سال جینا ہے۔ جو 15 برس کے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی تو میری شادی ہونی ہے، مجھے ماں بننا ہے اور مجھے دادی بننا ہے، میرے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کا فیوچر ہے۔ یہ سب کچھ ذہن میں انسانوں کے پلنے والے وہ خیالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب کس کو بلاوا آ جائے، کب کون چلا جائے۔ کتنے ہمارے اپنے تھے جن کو موقع نہیں ملا، وہ موقع سے محروم کر دیے گئے۔ ان کی بھی تمنا تھی، ان کی بھی خواہش تھی۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ہم سے اپنے نجی معاملات میں گفتگو کے درمیان اس بات کو ظاہر کیا تھا کہ اس رمضان میں یہ کریں گے،
اس رمضان میں یہ کریں گے، اس مہینے میں یہ کریں گے، اس عید کو یہ کریں گے۔ کتنی ایسی بچیاں تھیں جنہوں نے آنے والی عید کے لیے کپڑے خرید لیے تھے، ان کے کپڑے ان کے گھر کے کمروں اور الماریوں میں پڑے ہیں اور وہ بچیاں قبروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ کتنی ایسی دلہنیں جنہوں نے نکاح کر کے اپنی اچھی اور نئی زندگی گزارنے کے آغاز کے ساتھ اپنے سسرال کو گئی تھیں، ابھی ان کی الماری کے کپڑوں کی پیکنگ کھلی بھی نہیں، لیکن وہ قبرستانوں کے قبر کے گڑھوں میں پڑی ہوئی ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میں مر جاؤں۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں، نوجوان بہنیں ہیں جن کے انتقال کی کوئی امید نہیں تھی، تصور نہیں تھا کہ یہ مر جائیں گی، بس 8 دن ہسپتال میں پڑی رہیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کتنے نوجوان فضلاء ہیں جو اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے نوجوان بہترین جاب کرنے والے لیکن 8 دن بستر پہ پڑے رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنے ایسے جو ابھی حال میں پچھلے اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں، کوئی مرض نہیں، کوئی بیماری نہیں، بالکل صحت مند، کالج کے پروفیسر، بہت اچھی صحت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اسکول میں بچوں کو ایگزام کی تیاریاں کرا کر، ایگزام کے نظام کو سمجھا کر بس ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے اسکول سے وضو کر کے نکلے اور بس سڑک پہ گرے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کس کو خبر تھی؟ ہم کو بھی خبر نہیں ہے۔ ان کو موقع نہیں ملا، لیکن مجھے موقع ہے، آپ کو موقع ہے۔ ہم کو اللہ نے موقع دیا۔ اللہ کا یہ فضل اور انعام ہوا کہ جس دعا کو دونوں جہان کے سردار مانگا کرتے تھے، اللہ نے ہمارا بھی حصہ اس دعا میں فرما دیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کے شروع ہونے پر دونوں جہان کے سردار یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ نے میری اور آپ کی عمر میں برکت دی اور رجب کا مہینہ بڑی ہی عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ اللہ نے ہم کو شعبان کا موقع بھی نصیب فرما دیا۔ آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، پتہ نہیں اس شعبان کے مہینے کا گزرنا کتنے جلد ہو جائے گا اور رمضان میں ہم کب پہنچ جائیں۔ موقع ہے میری عزیز بہنوں، اور اس تذکرے کا، اس تبصرے کا یہی مطلب ہے اور یہی مقصد ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس مذاکرے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو نفع پہنچائے گا مذاکرہ کرنا، تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا، نصیحت کرنا، اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا۔ کوئی نئی بات کرنی نہیں ہے، کتنی باتیں ہم سب جانتے ہیں، بس اس کا مذاکرہ کرنا ہے۔ کہ اس رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے لیے کرنے کے کیا کام ہیں، ہم کہاں تک تیار ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، اپنی جنت کے بنانے کے ہم کتنے خواہش مند ہیں۔ رجب کا مہینہ کیوں شروع ہوا تھا؟ اس لیے شروع ہوا تھا کہ رجب کے مہینے میں ہم اپنی رمضان کی تیاری کی فکر کریں۔ رجب کے مہینے سے ہم اپنی رمضان کی تیاری اور اپنے رمضان کے اعمال میں اپنے آپ کو جمانے کی فکر کریں۔ رجب کے 30 دن تقریباً گزر گئے، پورا مہینہ گزر گیا، اور ہم کو کیا حاصل ہوا؟ ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے کیا پایا؟ ہم نے کیا کھویا؟ رجب کے اس مہینے میں، جس مہینے کو نبی علیہ السلام استقبال رمضان کے اعتبار سے گزارا کرتے تھے، میں نے اور آپ نے کیسے گزارا؟ میری زندگی میں کیا بدلاؤ آیا؟ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا؟ ہم نے کتنا اپنے آپ کو بدلا، کتنا اپنی زندگیوں کو بدلا؟ ہمارے سونے جاگنے اور اٹھنے بیٹھنے میں کیا فرق آیا؟ اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہونے پر ہم کتنے تیار ہیں رمضان کے لیے؟ کتنے تیار ہیں ہم رمضان کے لیے؟ اب تک ہم نے کیا کیا ہے رمضان کے استقبال کے لیے؟ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا معمول اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان میں روزوں کی کثرت کا ہوتا تھا۔ ہم نے کسی بھی مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھنا نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا جتنا شعبان میں رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ رمضان سے پہلے شعبان میں پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں،
اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لے. جیسے مسجد میں جاتا ہے کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کی، 2 رکعت تحیۃ الوضو کے نام سے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کے نام سے، اور پھر اس کے بعد سنتیں ہوں گی تو سنتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان کا نفس جو دنیا کی مشغلوں سے، دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی مصروفیتوں سے بالکل آلودہ ہو چکا تھا، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے وہ نہیں پڑھ سکا، تحیۃ المسجد پڑھے وہ نہیں پڑھ سکا، 4 رکعت ظہر کی سنت پڑھیں. جب سنت پڑھے اور تحیۃ المسجد کی نیت کر لے تو اللہ اس میں بھی اس کا ثواب دے دے گا. تو جب یہ نماز پڑھے گا تو انسان کا دل فرض نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا قرب کچھ نہ کچھ تو پائے گا. پھر جب فرض پڑے گا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور اللہ کی طرف توجہ صحیح معنی میں جائے گی. رمضان سے پہلے نبی علیہ السلام روزے اسی لیے رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے سامنے میرا یہ عمل جائے، اور امت شعبان کے مہینے میں روزے رہے تو اس کا جو دل ہے رمضان کے لیے تیار ہو جائے کہ عادی ہو جائے روزوں کا، اور جب شعبان میں روزے رہ کر نفس عادی ہو گیا رمضان میں روزے رہنا آسان ہو جائے. نبی علیہ السلام نے امت کو شب برات کے بعد یعنی 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ کہیں رمضان میں روزے رہنے میں تم کو دقت نہ پیش آئے. رمضان شعبان میں روزے رکھنے کا حکم بھی رمضان ہی کے لیے ہے، شعبان کی 15 کے بعد روزے نہ رہنے کا حکم بھی رمضان کی تیاری کے لیے. اس میں بھی یہی مقصد ہے تاکہ میری امت کے مردوں اور عورتوں کو رمضان کے روزے رہنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. نبی علیہ السلام کتنے بڑے نبی، کتنی پیاری بابرکت ذات، جن کی ذات کا اور جن کے مقام کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آپ کی قدموں کے دھول اگر ایک جگہ رکھ دی جائے تو پوری امت آپ کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ذات بابرکت، اللہ جسے محبوب بنایا ہے، اللہ جس کو محبت کرتے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، وہ نبی جو بخشائے ہیں، وہ نبی جو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اس نبی کا یہ حال ہے کہ وہ رمضان کا اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں دعا کرتے ہیں، رجب کے مہینے سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہیں. شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت ہے، شعبان کے مہینے میں امت کو بھی ہدایت ہے، شعبان کے مہینے میں اخیر مہینے میں امت کو روکا جا رہا ہے کہیں میری امت رمضان کے اتنے مبارک مہینے سے محروم نہ ہو جائے، کہیں شعبان کے اخیر میں روزے رہنے کی وجہ سے میری امت نڈھال نہ ہو جائے. اور پھر رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیٹھ کر خطبہ بھی دیتے. کس لیے؟ اس لیے تاکہ میری امت رمضان کی قدر کو سمجھے، رمضان کے مقام کو سمجھے، رمضان کیوں آ رہا ہے اس مقصد کو سمجھے، رمضان کے آنے کی وجہ کو سمجھے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے رمضان آتا ہے، سال بھر کے اللہ سے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے رمضان آتا ہے، اللہ سے دور ہو کر دنیا کی محبتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو آخرت سے غفلت میں پڑے رہنے والوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے رمضان آتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے محروم سال بھر زندگی گزارنے والوں کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنانے کے لیے رمضان آتا ہے، اللہ کی جہنم کے مستحق ہونے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال میں پڑے رہنے والوں کو اس سے ہٹا کر توبہ کے دروازے پر لا کر اور استغفار کی چوکٹ پر توبہ کی چوکٹ پر اپنے آپ کو ناک کو رگڑا کر رمضان بندوں کو اللہ کے سامنے بخشوانے کے لیے آتا ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے. ابھی شعبان ہے، پتہ نہیں یہ شعبان کب گزر جائے گا، کتنی جلدی گزر جائے گا ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. ابھی رجب کا مہینہ کتنی جلدی گزر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے رجب ختم ہو گیا، اور یہ شعبان بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں کب گزر جائے. میری عزیز بہنوں، یہ سب تذکرے اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے مینیج کریں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، وقت کو ترتیب دے لیں،
اللہ والوں کا تو یہ حال تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے کہ رمضان کب آئے گا، رمضان کب آئے گا، رمضان کب آئے گا۔ اور جب رمضان کا مہینہ جاتا تو 6 مہینے تک رمضان کے گزرنے کے فکر میں وہ ہوا کرتے تھے کہ اتنا مبارک مہینہ چلا گیا۔ دونوں جہان کے سردار فرماتے ہیں کہ اگر امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک ہے، اس میں کتنا اجر بندوں کے لیے لکھا جاتا ہے، امت یہ تمنا کرے گی کہ سال بھر رمضان ہی ہو۔ اتنا مبارک مہینہ اب آنے والا ہے، بالکل قریب ہے، یوں سمجھیں کہ آ ہی گیا ہے بس۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1 مہینہ گزرنے میں کتنا وقت لگا ہے، اب اور وقت کتنا لگے گا؟ ابھی سے ہم کو رمضان کے لیے تیار ہونا ہے، کمر بستہ ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے تمام تر کام کاج کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ کی مصروفیتیں تو دینی خدمتوں کی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ رمضان کے مہینے میں آپ کے معمولات موجود ہیں، کمر بستہ ہو جاتے تھے، آخری عشرے میں اپنا بستر اٹھا کر الگ کر لیا کرتے تھے، امت کو دکھانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا سال بھر کوئی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں کوئی غلط ہو، بلکہ ہر عمل تو اللہ کو راضی کرنے والا آپ کرتے تھے۔ لیکن امت کو سمجھانے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے نبی علیہ السلام یہ اہتمام فرماتے تھے۔ رجب سے دعائیں کرنا، شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام، اور شعبان کے چاند سے رمضان کا گننے کا اہتمام، شعبان میں روزوں کی کثرت کا اہتمام، اور رمضان کی آمد کی دعائیں، رمضان میں اپنے آپ کو موجود پانے کی دعائیں اللہ کے سامنے نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ یہ سب کچھ رمضان کے صحیح معنی میں استقبال کے لیے۔ حضرات صحابہ کا یہی معمول کہ وہ رجب کے مہینے سے اپنی زندگیوں کو اس طرف لانا شروع کر دیتے تھے کہ کیسے ہم رمضان میں صحیح اپنی زندگی گزاریں۔ حضرات صحابیات کا یہی معمول، ازواج مطہرات کی زندگیاں بری پڑی، اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نیک بندیوں کی زندگیاں بری پڑی، اللہ کے ولیوں کی گھر والیوں کی زندگیاں بری پڑی ہے۔ کتنے ایسے ائمہ مجتہدین کے گھر کی عورتوں کے واقعات موجود ہیں، اولیاء کے گھر کی عورتوں کے واقعات موجود ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ والوں کے، ان صحابہ کے، ان اللہ کے نیک بندوں کے حالات کتابیں بھری پڑی ہیں۔ واقعات سنا کر ہم کہہ کر تھک چکے ہیں، اور آپ سن کر تھک چکے ہیں۔ واقعات سنانا، واقعات کا سننا یہ مقصد نہ پہلے تھا نہ آج ہے، بس اس لیے تاکہ ہم کو کچھ جذبہ پیدا ہو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو سن کر، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر۔ ماضی قریب کے کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، کس کے ہم تذکرے کریں۔ حضرت شیخ زکریہ علیہ رحمہ، حضرت تھانوی علیہ رحمہ، عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی حضرت محی السنہ حضرت صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ماضی قریب کے سینکڑوں علماء، ان کے گھر کی عورتوں کے قصے، ان کے گھر کے واقعات ہم ہر رمضان سنتے ہیں، ہر شعبان کو سنتے ہیں۔ ہر تقریر میں جہاں خواتین میں موقع ملتا ہے، بولنے کا بولا جا رہا، سنانے کا سنا جا رہا، لیکن میری بہنوں، یہ بولنے اور سننے کا جو اصل مقصد تھا، وہ مقصد آج فوت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بس بولنے والے بولنے کے لیے ضرور اپنے آپ کو تیار بٹھائے ہوئے ہیں، اور سننے والے سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہیں، ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا، ہر طبقے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب بولنے والے ایسے نہیں ہیں، لیکن سب سننے والے ایسے نہیں ہیں، لیکن عمومی حال یہی ہوتا جا رہا ہے کہ بس واقعات کو سن کر ہم تبصروں اور تذکروں کے لیے اپنے آپ کو بٹھا چکے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس رجب کے 1 مہینے میں نے کیا تیاری کی رمضان کے لیے۔ اب شعبان شروع ہو گیا، میری مغفرت کا حال کیا ہے، میرے گناہوں کا حال کیا ہے، میں کتنے گناہوں کی گندگی میں لت پت ہوں، میری زبان کیسی بے باک ہے، میرے کان روزانہ کتنی غیبتیں سنتے ہیں، میرے شوہر کو میری زبان سے کتنی تکلیف ہے، میرے ماں باپ مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں، میرے پڑوسیوں کا میں خیال نہیں کرتی۔ آج کتنے لوگ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جبرائیل امین پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق اتنی مرتبہ
میرے پاس مضامین لے کر آئے ہیں، مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو میراث میں بھی حقدار بنائے۔ اتنا جبرائیل امین تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پیغام لاتے تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کسی کو کچھ خبر نہیں رہی۔ غفلت کی زندگی انسان گزارنے کا عادی بن گیا ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر اب تمہارے گھر کی خوشبو سے سالن کی پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی تم کو کرنے کی اجازت ہے۔ تمہارے گھر کے سالن کی خوشبو پڑوسی کے گھر نہ جائے۔ سالن بناؤ تو ایک کٹورا اپنے گھر کے پڑوس والے کو بھیج دو تاکہ ان کے گھر میں بھی بوٹی ہی نہ صحیح کم سے کم پانی بڑھا کر شوربہ بنا کے بھیج دو۔ اور آج رشتہ داروں میں، جان پہچان کے لوگوں میں کیسے حالات گھرانوں میں چل رہے ہیں اور غفلت کی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ نمازوں کا کیا حال ہے، ذکر و اذکار کا کیا حال ہے۔ ہر بہن، ہر بھائی اپنا جائزہ لے کہ اب یہ مہینہ اللہ کے یہاں سال بھر کے اعمال کے حساب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو خاص رات اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ فرشتوں کو سال بھر کے اعمال کا کوٹا دے دیا جاتا ہے، حوالے کر دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے زندگی کے پتے اس مہینے میں جھڑنے والے ہیں یا پھر اللہ میرے لیے ایک اور سال مقدر کرنے والے ہیں۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اس مہینے میں اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اعمال ناموں کو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے رکھا کروں کثرت سے، تاکہ جس وقت میرا اعمال نامہ فرشتوں کے حوالے ہو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ ہمارے لیے سبق کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے بتلایا۔ ہم سوچ کے دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ روزہ رہتے، کتنے لوگ روزہ رہتے، کتنوں کو یہ خیال ستاتا ہے کہ ہائے میرے رب اس سال کے ختم پر میرا پورا اعمال نامہ آپ کے سامنے پیش ہوگا، اس سال کے آخر دن ہے ختم ہونے کے، اب پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں گے، میرا نام ان مرنے والوں میں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اے میرے اللہ میرا نام ان مرنے والوں میں مت لکھیے، مجھے زندگی کی مہلت دیجیے، میں رمضان کے مہینے کو پانا چاہتی ہوں، مجھے رمضان میں اپنی مغفرت کروا لینے کا موقع دے دیجئے۔ ایسی دعائیں کتنوں کو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کتنی بہنیں ہیں جو اپنے اعمال کے محاسبے میں لگی ہے، اپنی فکر میں کہاں جا رہی ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی، میرے گھر میں صوفہ بڑا اچھا ہے، گھر بڑا اچھا ہے، ہوا بڑی ٹھنڈی آتی ہے، سالن بڑے مزے کے بن جاتے ہیں، پکوان کو گرم کرنے کے آلات میرے پاس موجود ہے، ٹھنڈے مشروبات پینے کے لیے انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے میرے پاس آلات موجود ہے، میرے پاس قسم قسم کے ڈیزائن والے کپڑے موجود ہے، چوڑیاں موجود ہے، اور ہر ڈریس کے ساتھ لے جانے کے لیے پرس موجود ہے، اور ہر ڈریس کی میچنگ والی سینڈل اور چوڑی اور کانٹے موجود ہے، لیکن میرے قبر میں میرے ساتھ کام آنے کے لیے کیا میرے پاس نماز کا ذخیرہ موجود ہے، روزے کا ذخیرہ موجود ہے، تلاوت قرآن کا ذخیرہ موجود ہے، میرے پاس زکوٰۃ کا ذخیرہ موجود ہے۔ اللہ کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تب میرے اعمال ناموں میں نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ میرے اعمال نامے میں نیکیاں کتنی ہیں، جھوٹ کتنے ہیں، نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، فرما برداری کتنی ہے، نافرمانی کتنی ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے تو اچھی ماں ثابت ہوتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھا پکوان انہیں پکا کر کھلا رہی ہوں، وقت پر انہیں ٹھنڈے اور گرم مشروبات دے دیتی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے بڑا لذیذ کھانا بنانے کے اعتبار سے بڑی اچھی بیوی ہوں، اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں بڑی اچھی بیٹی ہوں، اپنے گھر میں بڑی اچھی عورت ہوں، میرے خاندان میں لوگ تو مجھے بڑا کیئر کرتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے؟ میں اللہ کی نظر میں اچھی بندی ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے؟ آج لوگ اسٹیٹس کی فکر میں ہیں کہ میرا اسٹیٹس مینٹین ہو، اللہ کی نظر میں میرا اسٹیٹس کیا ہے، کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں میرا اعمال نامہ کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے؟ نیکیوں سے یا برائیوں سے، اچھائیوں سے یا گندگیوں سے، اللہ کے نافرمانی والے اعمال سے یا اللہ کے فرما برداری والے اعمال سے؟ یہ جائزے کا وقت ہے، خدا کے لیے یہ وقت شادی خانوں میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کی نافرمانی کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کی بغاوت کا نہیں ہے، یہ وقت تو مغفرت کے مانگنے کا ہے، یہ وقت سجنے اور سنورنے کا نہیں ہے۔ کیا آپ کے سامنے دکھڑا رہوں؟
آج امت کٹ رہی ہے، امت بٹ رہی ہے، امت کے حالات کہاں سے کہاں چلے گئے۔ کتنے نوجوان ہیں جو بغیر توبہ کے مر رہے، کتنی بیٹیاں ہیں جو بغیر پاک دامنی کے اپنے معاشرے کو گندہ کر رہی ہے، اور آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھرانوں کو بنانے میں، سجنے میں، سنورنے میں ان کا دل چوڑیوں میں اٹکا ہے، پرسوں میں اٹکا ہے، کپڑوں میں اٹکا ہے، بازاروں میں اٹکا ہے۔ کیسے دم نکلے گا میری بہنوں؟ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال کے اندر کیسے موتی چھپائے رکھے، کیسے واقعات لکھے حضرت نے کہ ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان پر بس 1 روپیہ اور 2 روپیے، 1 روپیہ اور 2 روپیے، 1 روپیہ اور 2 روپیے، بس یہی جاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں نکلتا۔ حضرت نے لکھا کہ وہ زندگی بھر بس یہی کام کرتا تھا، دکان تھی، 1 روپیہ اور 2 روپیے، 5 روپے اور 10 روپیے، بس یہی مشغلہ تھا۔ اللہ کو بھول چکا تھا، اللہ کو ناراض کر چکا تھا، شریعت کو بھول چکا تھا، دین کو بھول چکا تھا، خبر کی اور آخرت کی تیاری کو بھول چکا تھا۔ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ آج کیا حال ہے بہنوں کا؟ کہاں ان کا دم اٹکا ہوا ہے، کہاں ان کی فکریں اٹکی ہوئی ہے، کن چیزوں میں مقابلہ آرائی کی جا رہی ہے۔ میری عزیز بہنوں، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف گھر میں پڑی الماری میں کپڑے ہیں تو دوسری طرف اعمال ناموں کے رجسٹر ہے۔ ذرا وہاں بھی تو ہم دیکھیں، یہاں تو کپڑے بھرے ہیں الماری میں، چوڑیاں اور پرس اور چپل اور کانٹے سب بھرے پڑے ہیں۔ اعمال نامے تو دیکھ لیں کیا بھرا ہوا ہے، کیا پڑا ہوا ہے اعمال ناموں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ ان مہینوں کو گزارا، ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، خدا کے لیے اپنا جائزہ لیں، اور یاد رکھیں یہ بات تو میں پچھلے کئی وقتوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی دنیا کی طاقت مجھے اور آپ کو نیک نہیں بنا سکتی اگر میں اور آپ نیک نہیں بننا چاہیں، کوئی نہیں بنا سکتا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم اپنے گھرانوں کا جائزہ لے، اپنے کام کاج کا جائزہ لے، رمضان کے لیے میں کیا تیاری کر رہی ہوں، مجھے کیا تیاری کرنا ہے۔ کتنے لوگ رمضان سے پہلے گھروں کو چونا ڈالتے ہیں اور گھروں کو کلر مارتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے گھروں کو جھٹکتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں رمضان کے احترام میں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی برتنوں کو، پیالیوں کو، کٹوروں کو، چمچوں کو، کشتیوں کو، ہر چیز کو دھوتے ہیں۔ خدا کے لیے رمضان سے پہلے اپنے دل کو بھی دھو لیجئے، دل کو بھی دھو لیجئے۔ رمضان کے استعمال کے لیے ہم اپنے گھر کے برتن تو اور پردے تو اور دیواروں کو تو صاف کر لیتے ہیں، اپنے دل کو بھی اللہ کی محبت کے لیے صاف کر لیجئے، ابھی موقع ہے۔ اور وہ رب اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ رب اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ رب روڑ بھی جائے تو ہمیں اسی کے پاس ہے، ہم کو جائے پناہ، وہی ماننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں رات میں ایک مرتبہ نیند میری کھلی تو میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس نہ پایا، اجالا ہوتا نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ میں نے ہاتھ کو ادھر ادھر گھمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کو میرے ہاتھوں نے چھوا، محسوس ہوا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے، اے میرے رب آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ دعائیں کرتے کرتے ایک جملہ آپ نے یہ استعمال فرمایا، اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میں آپ ہی سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ میری حفاظت فرما دیجئے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ ہی ہے معاف کرنے والا۔ ایک بیٹا، اسے ماں مار رہی ہے، اس کو ماں ڈانٹ رہی ہے، اس کو ماں بڑی تنبیہ کر رہی ہے، لیکن آنکھیں دیکھتی ہے کہ وہ بچہ ماں ہی کی گود میں جا کے پڑتا ہے۔ ماں مار رہی ہے، بیٹا گود میں گر رہا، ماں مار رہی ہے، بیٹا ماں ہی کو پکڑا ہوا ہے، اسے چھوڑتا نہیں۔ انسانی نگاہیں دیکھتی ہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، اماں مار رہی ہے تو چھوڑ دو نا اماں کو، اماں کے پاس سے کہیں اور چلے جاؤ۔ نہیں،
وہ کہتا ہے کہ امی کے علاوہ مجھے معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ ماں کی طرح مجھے پیار بھی کون کرے گا؟ مار تو مجھے مار رہی ہے، وہ بھی شفقت کی وجہ سے مار رہی ہے، محبت بھی مجھے ماں ہی کرنے والی۔ ایسے ہی اللہ آج ہم سے ناراض ہے، ناراض ہے۔ آج ہمارے اعمال اتنے خراب کہ آج ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ناراض ہے۔ ہم دل میں اپنے محسوس کر کے دیکھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو کچھ مزہ نہیں آتا، کچھ لطف آتا ہے ہم کو نماز میں؟ کچھ نہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں، پیشانی زمین پہ ٹکی ہوئی ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہو۔ کہاں ہے وہ مزہ، کہاں ہے وہ لطف جو صحابہ کو حاصل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا، خنجر کیسے نکالا جائے؟ صحابہ بے چین ہیں۔ حضرت علی اسی حال میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے نماز میں خنجر نکالا۔ نماز کے بعد حضرت علی پوچھنے لگے کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کا خنجر نکالنے کے لیے بیٹھے تھے۔ پوچھا کیا ہوا، نکال دیا؟ کہا کہ ہاں نکال دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے کب نکالا۔ نماز میں خنجر، سوئی نہیں، کانٹا نہیں، خنجر جسم میں لگا ہوا ہے۔ نماز اس کو کہتے ہیں، اللہ کے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھپر کے درخت ہوا کرتے تھے، چھت وہی ہوا، چھپر کے پتے کا درخت کے چھت ہوا کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ پاس میں لیٹا ہے، اس چھپر میں سے، چھت میں سے اژدہا گرا اور بچے کے قریب آ گیا۔ لوگ میں آوازیں اونچی ہو گئی، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سلام پھیرا تو گھر میں کافی لوگ نظر آئے۔ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں اتنے لوگ جمع ہو گئے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتہ؟ پوچھا، کہنے لگے نہیں پتہ، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ کے بچے کو سانپ نے گھیر لیا تھا تو آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگے ہاں مجھے جہنم کے اژدہوں کی فکر تھی، اسی لیے مجھے دنیا کے اژدہوں کی فکر نہیں رہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے خوف میں اتنے مگن ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ حال تھا نماز کا۔ حضرات صحابیات کی زندگیوں کا حال کیا تھا؟ آپ بہنیں ہیں اسی لیے بہنوں کی باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ واقعات تو بہت ہیں۔ بہنوں کا بھی یہی حال تھا، کیسے نماز پڑھا کرتی تھی صحابیات، کیسے ان کے گھروں میں دینداریاں تھی، کیسے ان کے معاشرے پاکیزہ بنے ہوئے تھے، کیسے ان کے اولاد کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ بہت تفصیلات ہیں جس میں میں جانا نہیں چاہتا، بس میں اپنے آپ کو محاسبے کے راستے پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے موقع ہے، موقع ہے، شعبان کا موقع ہے، شب برات کا موقع ہے، پورا مہینہ موقع ہے، رمضان کا مہینہ موقع ہے۔ ہم قدر کر لیں اس موقع کی، موقع کو غنیمت جان لے۔ پتہ نہیں یہ موقع پھر ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں یہ موقع کہ ہم حقدار بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے۔ اللہ کا ہم پر کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا، کتنے ہیں جن کو یہ موقع نہیں ملا۔ میری عزیز بہنوں، ابھی سے اپنے گھر کے کام کاج کو ہم ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے سب کام گھر کے ہو جائیں، گھر کی صفائی ہو جائے، گھر کا کلر ہونا ہو جائے، چونا ہو جائے، دھونا دھلانا ہو جائے، برتن کو کھنگالنا، سب کچھ ابھی سے۔ ابھی سے کا مطلب رمضان سے پہلے نہیں، شب برات سے پہلے، شب برات سے پہلے۔ اس لیے کہ ہمارے دل اتنے غفلت کا شکار ہو گئے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے گھرانوں کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر تھکن ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے صحیح نہیں گزرتے، طبیعتوں میں سستی ہے، رمضان میں عبادتیں نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی لیے ابھی سے ہم کو موقع ہے، ہم کو کیا کرنا ہے ہم سوچیں۔ شعبان کے مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ماہ شعبان ایک موقع ہے ہمارے لیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اپنے گھر کے کام کاج کو تقسیم کر دیجئے، وہ کام جو آگے ہونے والے ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ مجھے رمضان میں یہ کام نہیں کرنا ہے، ابھی سے یہ کام کر لینا ہے۔
خاص طور پر عید کی تیاری کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی سے ایک جوڑا اپنے عید کے لیے خرید کے رکھ لیجئے۔ اپنے قبر کو بنانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ رمضان میں یہ عید کی شاپنگ بن رہی ہے، بڑی خرابی کا مسئلہ ہے۔ پورے رمضان کا مزہ خراب ہو جا رہا ہے، رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی سعادتیں، رمضان کے انوارات سب کے سب یہ شاپنگ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ ایک کپڑے کے جوڑے کے لیے، ایک جوڑا کپڑا پہننے کے لیے اتنی مبارک رات، جس کے لیے دونوں جہان کے سردار، اتنے مبارک مہینہ جس کے لیے آقا دو جہاں بے چین ہوتے تھے، ہم رمضان کی شاپنگ میں پورا خراب کر رہے ہیں۔ ابھی سے خرید لیجیے۔ اپنے گھر کے شادی ہو چکی ہے، اپنے شوہر حضرات سے کہہ دیجئے کہ دیکھیے آپ رمضان کے مہینے میں تو کیسے بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا خدا کے لیے رمضان کی چاند کی تاریخ آنے سے پہلے رمضان سے پہلے ہمارے سارے کپڑوں کا آپ بندوبست کر دیجیے۔ مہنگا نہیں چاہیے، جیسا مل سکتا ہے۔ اگر گھر میں نیا کپڑا ہو تو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے خریدنے کی، لیکن خریدنے کی ضرورت ہو، مہنگا نہ ہو، درمیانی ہو، کام جس سے چل جائے، عید جس سے گزر جائے، ان کپڑوں کو لے کر اٹھا کر رکھ دیں۔ رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اب کیا کام باقی ہے رمضان کا؟ کچھ کام نہیں ہے صاحب، بس مجھے قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، مجھے درود پڑھنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، مجھے نوافل پڑھنا ہے، قضا نمازیں پڑھنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مجھے رمضان کو بس اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ عید تک مجھے کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ مشکل تو بہت ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، مشکل تو بہت ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ نے ہم کو وہ طاقت دی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا مردوں سے زیادہ اللہ نے عورتوں میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جب عورتیں کوئی کام کرنے کو ٹھان لیتی ہے تو پھر کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کے اندر وہ ملکہ رکھا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، اپنی خوبیوں کو پہچانیے، اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانیے۔ آپ ہی کی کوکوں سے اس دنیا کو ولی ملے ہیں، اس دنیا نے ولایت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ ہی جیسی ماؤں کا صدقہ ہے، آپ جیسی بیٹیوں کا صدقہ ہے، آپ ہی نے کیا ہے۔ امت میں کارنامے انجام دینے والوں کی فہرست میں آپ ہی کے نام لکھے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ آپ ہی کی بہن تھی، اسلام کی سب سے سمجھدار عورت آپ ہی کی بہن تھی، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو امہات المومنین ہیں، ایمان والی ہونے کے اعتبار سے بہن ہیں، لیکن الزوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ماں ہیں۔ آپ ہی عورتوں کے حصے میں جاتا ہے وہ سب کچھ۔ بہت کارنامے ہیں میری بہنوں۔ آج اس دنیا نے آپ بہنوں کی حیثیت کو مجروح کر دیا ہے، معاشرے نے آپ کی شبیہ کو خراب کر دیا ہے، معاشرے نے آپ کے اسٹیٹس کو گندا بنا کر پیش کیا ہے کہ عورت کچھ کام کی نہیں ہوتی۔ اصل میں ان لوگوں کو ڈر ہے آپ سے، آپ کی طاقت سے ڈر ہے، آپ کے ہنر سے ان کو ڈر ہے۔ وہ ڈر رہے ہیں کہیں پھر سے یہ عورتیں اسلام کی طرف آ جائے گی، کہیں پھر سے یہ عورتیں ایمان کے شمع روشن کرنا شروع کر دے گی، تو پھر سے یہ ان کی کوکوں سے اللہ کے ولی جنم لیں گے، تو پھر سے معین الدین چشتی کی تاریخ دہرائی جائے گی، تو پھر سے خواجہ اجمیری کی تاریخ دہرائی جائے گی، پھر سے بختیار کاکی جنم لیں گے، پھر سے عبد القادر جیلانی جنم لیں گے۔ انہیں پتہ ہے جس عبد القادر جیلانی کے دنیا سے گزرنے کے 1000 سال بعد بھی ان کے تعلیمات کے شمع روشن ہیں، اگر پھر سے کوئی عبد القادر جیلانی زندہ ہو جائے تو مغرب کا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے وہ آپ بہنوں کو پست ہمت بنا رہے ہیں، انہیں ڈر ہے اس بات کا۔ ہم سے زیادہ ہماری تاریخ کو دشمن جانتا ہے۔ وہ عورتوں کو بازار میں لا کر، معاشرے میں لا کر، سواریوں پر لا کر، سوسائٹی میں لا کر، آفس میں لا کر، وہ یہ چاہتا ہے کہ عورتوں کی وہ صلاحیتیں جو اللہ نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے رکھی ہے اس کو بکھیر دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں دشمن، اور بڑے حد تک وہ کامیاب ہو رہے ہیں ہماری بہنوں کے نہ جاننے کی وجہ سے۔ اپنی خوبیوں کو جانیے، اپنے کمالات کو جانیے۔ جب آپ ایک بہترین سالن بنا سکتی ہیں تو آپ اپنے گھر کے بیٹے کو بہترین ولی بھی بنا سکتی ہیں۔ جب آپ کے اندر شاعری کو بہترین ٹیسٹ دینے کا ہنر ہے تو آپ کو کے اندر اپنی بیٹی کے سینے میں ولایت کا نور بھرنے کا بھی ہنر ہے آپ کے اندر یہ ہنر۔
پہچانیے اپنے ہنر کو. اللہ نے وہ کمال آپ کے اندر رکھا ہے. جب آپ اپنے مرکن غذاؤں سے لبریز پکوان کو پکا کر اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے تو آپ اپنے شوہر کو اللہ کا ولی بنا کے اپنے نبی کا دل جیت سکتی ہے. آپ کے اندر وہ ہنر ہے, وہ کمال ہے. پہچانیے اپنے کمال کو, پہچانیے اپنے ہنر کو. آج میری بہنوں سے میری گزارش ہے, آپ اپنے مقام کو پہچانیے, اپنے مرتبے کو پہچانیے. دنیا کی لذتوں کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں پیدا کیا. موقع ہے ہم کو ایک اپنے آپ کو سدھارنے کا, اپنے آپ کو بنانے کا, توبہ اور استغفار کا, گزرے ہوئے اعمال پہ ندامت کا, شرمندگی کا, اللہ کے سامنے تڑپنے اور رونے کا, مچلنے اور بے چین ہونے کا, اپنے آپ کو بے قرار کرنے کا. ابھی سے رمضان کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائے, اپنے آپ کو تیار کر لیں. اپنے میل جول کے لوگوں کا دائرہ کم کر دے کہ نہیں اب مجھے کم ملنا ہے, میں کم ملاقات کرنا چاہتی ہوں. اپنی گفتگو کے دائرے کو کم کر دیجئے, بات چیت کے دائرے کو کم کر دیجئے, اپنے ملاقاتیوں کے دائرے کو محدود کر دیجئے اور اکیلے میں رہنا شروع کر دیجئے. تنہائی میں اللہ کی یاد میں, اپنے محاسبے میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میرے اعمال نامے میں کیا ہے, میں نے قبر کی تیاری کتنی کی, آخرت کی تیاری کتنی کی. اگر میں آج مر جاؤں میرا باپ میرے لیے روئے گا, میرے بیٹے میرے لیے روئیں گے, میری اولاد میرے لیے تڑپے گی, میری بہنیں میرے لیے آنسو بہائے گی, لیکن قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا, فرشتے میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے, اللہ مجھے دیکھ کر کیا کہے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا اللہ مجھے مجدہ سنائے گا کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ میری جنت میں, فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ مجھے یہ مجدہ سنائے گا یا پھر میرے لیے وہاں پر دنیا کی غفلتوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا. تنہائی میں رہیے, بات چیت کم کر دیجیے, ضرورت کے حد تک بات کیجیے, قریبی لوگوں سے بھی بات چیت کم کر دیجئے, خاموش رہنا کو اختیار کر لیجئے, اپنے لیے لازم کر لیجئے کہ میں خاموش رہوں گی, زیادہ بات نہ کروں گی, بات کروں گی تو آخرت کی بات کروں گی, فکر کروں گی تو آخرت کی فکر کروں گی, سوچوں گی تو آخرت کا سوچوں گی, بولوں گی تو آخرت کا بولوں گی, اس لیے کہ مجھے ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے. یہ میرے دوست, میری سہیلیاں, میرے بھائی, میری بہنیں, میرا گھر, میری گھر کی خوبصورت یہ عمارتیں, یہ ساز و سامان, یہ پکوان, یہ سب کچھ مجھے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ میرے اعمال ہے, اور ان اعمال کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ موقع دیے ہیں, جن میں سے ایک موقع رجب کا تھا جو گزر گیا, قابل احترام مہینہ تھا. اب یہ شعبان کا مہینہ ہے. خود نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ اکثر غفلت کا شکار ہیں, لہذا ان غافلوں میں سے ہم اپنے آپ کو نہ بنائیں, غافلوں میں اپنے آپ کو بنانے سے حفاظت فرمائیں. اور شعبان کے تعلق سے جو ہدایات ہیں احادیث کی روشنی میں, شعبان کے مہینے کی جو اہمیت ہے, اور شب برات کے تعلق سے جو اسلامی تعلیمات ہے, جو احکام ہیں, کل انشاءاللہ معراج بھائی کے مکان پر بھی بیان ہے, وہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کی جائے گی. بس آج ہم اتنا یہاں سے عہد لے کر جائیں کہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے. آج ہماری گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ تذکرہ اور یہ نصیحت اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کو فائدہ ہو جائے, ہمارے اندر کچھ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, ہم اپنا محاسبہ کر لیں, اپنا حساب کر لیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, صحابہ کے اقوال میں سے یہ بات ملتی ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ کے بعد حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو, اپنا محاسبہ کر لو, اپنا جائزہ لے لو. رمضان کے اس آنے والے مہینے سے پہلے اسی شعبان کے مہینے میں گھر میں جتنے کام کاج ہیں ان کو سمیٹتے جاؤ, خریداریوں کو سمیٹتے جاؤ. بس رمضان کو اپنی عبادت کے لیے, خالص عبادت کے لیے کر دو, کوئی اور کام نہ ہوگا عبادت کے سوا. اگر ہم چاہیں گے تو کر سکتے ہیں. اور شب برات سے متعلق کتنی مبارک رات ہے, کتنی مبارک شب ہے, احادیث میں جس کی فضیلت آئی ہے. 17 سے زائد صحابہ اس کی فضیلت پہ راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے رب کو منانے کا موقع ہے, کہ یہ رات ایسی ہے کہ اپنے رب کو منا لیا جائے. اعمال نامے کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو اس رات میں جو کرنے کا اہم کام ہے وہ دعا ہے. دعا کریں.
اور دعا میرے اور آپ جیسے اور ہم سب جیسے ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لیے ایک موقع ہے کہ اپنے اللہ کو منا لو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اپنے مالک کو خوش کر لو، اپنے رازق کو خوش کر لو، اپنے پروردگار کو خوش کر لو، وہی تو خوش ہوگا۔ وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہی اپنی دامن رحمت میں ہم کو جگہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کے سامنے ہم گڑگڑائے، تڑپے، مچلے، بے چین ہوں، ایک کمرہ اپنے لیے خاص کر لے کہ اے میرے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا پورا دفتر لے کے بیٹھی ہوں، میں آپ سے ایک ایک گناہ کے حوالہ دے کر آپ سے معافی چاہتی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے لیکن اب نہیں کروں گی میرے مالک، سچی پکی توبہ کرتی ہوں۔ اپنے دل سے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرے، جب اللہ توبہ قبول کر لے گا ہم سچی پکی دل سے توبہ کریں گے، پھر ان گناہوں کا اعادہ نہیں کریں گے تو اللہ ضرور ہمارے دل میں ایک لذت عطا فرمائے گا عبادات۔ حضرات صحابہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم ایک پارہ بھی پڑھ لیں یا قرآن بھی پڑھ لیں، دل میں لذت محسوس نہیں ہوتی، دل کو سکون محسوس نہیں ہو رہا۔ گناہوں کی گندگی ہمارے دل پہ لگی ہوئی ہے، اسے صاف کرنے کی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کو زنگ لگ جائے، اس کو دور کرنے کا جو سبب ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے شرمندہ بنا کر، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گنہگار بنا کر، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ پیش کریں، اللہ ضرور معاف کرے۔ اور یاد رکھ لیں یہ دنیا سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنی بڑی مشکل ہے، بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ یہ دنیا بڑی بے حیثیت ہے۔ جب بات سمجھ میں آتی ہے تو وقت گزر جاتا ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں بندوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ سے بھی کہہ رہا ہوں، بندے تو اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اللہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بندے ہیں کہ توبہ کرنے کو تیار نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ پھر ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں بندے اور اللہ کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ آج بندے تو تیار ہے لیکن اللہ تیار نہیں۔ آج بندے چاہتے ہیں، مر گئے، قبرستان میں ہیں، قبروں میں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ آج میں معاف نہیں کروں۔ تو میری بہنوں، آج معافی ہے، کل ہم کو معافی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو اسباق سکھائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایمان والا ترسے گا اس بات کے لیے کہ اے کاش میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بول لیتا تو آج اس کا اجر دیکھ لیں۔ کتنے لوگ قبروں میں ہیں، ان کی تمنائیں یہی ہوگی کہ کاش ہم کو موقع ملتا تو ہم دنیا میں جا کر کچھ کر کے آ جاتے۔ آج ہم دنیا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، اولاد کا حال دیکھ لیں، بچوں کا حال دیکھ لیں، ہماری نسلیں کفر کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں، ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا۔ ہماری اولاد کس تہذیب میں پل رہی ہے، کس کلچر کی وہ دیوانی بن رہی ہے۔ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی دنیا کی محبتوں میں اتنے پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ثابت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت پر کفر کے اندیشے نہیں ہیں، مجھے میری امت پر دنیا کی مجھے میری امت پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے میری امت پر اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو دنیا ان کے اوپر پھیلا دی جائے گی اور یہ محبت دنیا میں پڑھ کر فکر آخرت سے غافل ہو جائے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے۔
یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، پھر لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ یہ جو موقع مجھے ملا ہے، آپ کو ملا ہے، اللہ پاک سے دعا فرمائیں اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس موقع کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مہینے کو اہتمام کے ساتھ گزاریں، خاص طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ ایک اور بات یہ کہنی ہے کہ بہت ساری بہنوں کے شرعی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ اگر بہت ساری بہنیں جنہوں نے روزوں کی قضا کر لی ہے وہ تو قابل مبارکباد ہیں، جو نہیں کر پائی ہیں اپنی غفلت کے سبب سے انہیں موقع ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضا کر لے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام چونکہ معمول کے اعتبار سے معمول اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ روزہ رہتے تھے، تو ہم وہ روزے جو رمضان کے گزشتہ مہینے میں رمضان میں چھوٹ جاتے تھے شعبان میں اس کی قضا کر لیتے۔ لہٰذا ان روزوں کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر کسی بہن کے قضا روزے چھوٹ گئے ہوں تو اس شعبان کے مہینے میں قضا کر لیں، اور شعبان کے مہینے میں 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان تین تاریخوں کو روزہ رہنا نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ اس مہینے میں بھی 13، 14، 15 3 دن روزہ رہیں، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہمارے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ جو گندگی ہے، کدورت ہے، سال بھر کی دنیا کی محبت کا جو زنگ لگ چکا ہے، روزوں کی مشقت سے وہ زنگ چھٹے گا اور ہمارا دل صاف ہوگا۔ پھر رمضان کے روزے رہنے کے لیے ہمارے دل اس قابل بنیں گے کہ اللہ کی رحمتیں اس دل میں سمو جائے۔ تو 3 روزے رہنے کا اہتمام کریں۔ ایک روزہ 15ویں شعبان کا رہنا بھی احادیث میں اس بات ملتی ہے، ایسی بات، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ پھر بھی علماء کرام نے اجازت دی ہے، اگر کوئی رہنا چاہے تو رہ لے، نہ رہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ 3 روزے اگر ایک ساتھ رہ لیں گے تو ایام 20 کے روزے بھی ہو جائیں گے اور ایک روزہ وہ بھی ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو 3 روزے رہنے کا اہتمام کریں۔ میں بھی انشاءاللہ اس مرتبہ ارادہ کر رہا ہوں 3 روزے رہنے کا، آپ بہنیں بھی ارادہ کریں 3 روزے رہنے کی۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے اپنے دل کا جو تھرمامیٹر ہے ہم اس سے ناپ کے دیکھیں، روزوں سے پہلے میرے دل کا کیا حال تھا، روزوں کے بعد میرے دل کا کیا حال ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں، بس ہمارا آج کی پوری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ ماہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان میں کیا کرنا ہے ہمارے سامنے مختصر سے انداز میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ بس تیاری کریں، اپنے ہر کام کاج کو سمیٹیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ شعبان کے ختم ہونے کے بعد رمضان کی تیاری شروع کر رہے ہیں، شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کی تیاری شروع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 2-4 دن 5 دن تو تیاری میں گزر جاتے ہیں، پھر جب اہم رمضان کے ابتدائی دن گزرتے ہیں تو پھر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے ابھی سے اس بات کا اہتمام کریں اور ایک ڈائری بنا لیں، ایک اپنے پاس نوٹ بک رکھ لیں کہ رمضان میں مجھے کون سے کام کرنے، لکھ لیں اپنے پاس۔ اتنے پارے قرآن، اتنا پارا روزانہ قرآن پڑھوں گی، روزانہ اتنے مرتبہ 100 مرتبہ ذکر کروں گی، روزانہ اتنے 100 مرتبہ درود پڑھوں گی، روزانہ اتنی نمازیں قضا کروں گی، روزانہ اتنی نفلیں پڑھوں گی، اور روزانہ اتنی مرتبہ میں استغفار پڑھوں گی، روزانہ اتنی مرتبہ پہلا کلمہ پڑھوں گی، روزانہ اتنی مرتبہ صوبم کلمہ پڑھوں گی، روزانہ اتنی مرتبہ میں یہ نیک کام کروں گی، اتنا صدقہ کروں گی، اتنا خیرات کروں گی۔ ایک کاغذ لے کر آپ ایک نوٹ بنا لیں، اپنے پاس رکھ لیں، روزانہ آپ اس پر لکھ لیں اپنے اعتبار سے، آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ باتیں جو میں نے ابھی کہی بعض بہنوں کو ہو سکتا ہے یہاں والی بہنوں کو نہ ہو، کسی اور بہن کو یہ باتیں سنا دیں تو ان کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ کام رمضان میں کریں گے تو ہم پکائیں گے کب، افطاری کب تیار کریں گے، اور اتنے نماز تراویح کب پڑھیں گے، یہ سب کب کریں گے۔ میری عزیز بہنوں،
اگر ہم ارادہ اور نیت کریں تو اللہ اس سے زیادہ کام کرنے کی ہم کو توفیق۔ حضرت شیخ زکریا علیہ رحمہ کے گھر کی عورتیں روزانہ 17 پارے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں۔ اس وجہ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس موقع کو ہم ضائع ہونے نہ دیں، چانس کو گوائیں مت، اس چانس کو مس مت کریں۔ بعد میں کتنے لوگ ہیں جو افسوس کر لیتے ہیں، ارے مجھے بڑے اچھا موقع ملا تھا لیکن رمضان کے موقع کی میں نے قدر نہیں کی، رمضان سے پہلے شعبان کا پورا مہینہ بھی ہمارے پاس ہے، اب بعد میں افسوس کرنے سے اچھا ہے ابھی سے ہم قدر کریں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو قدردانوں میں شامل کریں۔ اللہ پاک بھی قدردان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ لہٰذا میری عزیز بہنوں، انہی چند باتوں پر آج کی ہماری یہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو